والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ یونس جو 10 نمبر سورت ہے، کل 24 نمبر آیت کا درس ہوا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کھیتوں کے ساتھ، فصلوں کے ساتھ، اور اس کی خوبصورتی پر کافر بڑا غرور کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے یہ فوراً ان کے فصلوں کو جیسا ہم ختم کر سکتے ہیں تو اسی طرح ایک دن کی زندگیوں کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ تو آج اللہ کریم جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ کریم سلامتی کے گھر کے طرف بلاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، علماء کے بدولت نصیحت کرتے نا۔ علماء جو کامل پیر ہوتے ہیں، رات دن جو درس اور لوگوں کے خدمت میں لگے رہتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ غلط راستوں سے بچ جائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس کا راستہ دکھاتا ہے، اس پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور اسی پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم فرض نماز ہو یا نفل ہو یا واجب ہو، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے، بڑے مشکلات ہیں، یا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ یہاں چند باتیں کریں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ دار السلام، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، جس میں ہر قسم کے رنج و غم، بلا اور نقصان سے حفاظت ہے۔ جنت کے طرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے، اور آپ کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں نا اللہ بلاتا ہے، تو حضور کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ اگر کوئی اس دور میں عالم دین یا مؤذن اذان دے، میری باتوں میں میٹھی باتوں کے ساتھ کڑوی باتیں لازمی ایڈ کرتا ہوں تاکہ شوگر نہ لگے۔ اذان اس لیے دے رہے کہ پیسہ ملے۔ اب میں امامت کرتا ہوں، لیکن میں نے 1000 بار طے کیا اگر ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی فی سبیل اللہ ہم امامت کریں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، اسباب اللہ پیدا کرے گا۔ تدریس کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے اگر مدرسہ ایسے ہو گیا کہ کل کو نہیں ہے تو ہم فی سبیل اللہ درس کریں گے۔ ہم نے پہلے سے وہ ڈن کیا، ایسے نہیں کہ بس حضور۔ میں نے ایسے مولویوں کو دیکھا، کسی نے لالچ دی کہ بھئی فلاں جگہ تمہیں جو ہے نا یہاں تمہیں مثال کے طور پہ 20,000 ملے، وہاں 30، بولا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ انا للہ و انا بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، میں شروع میں آتا تو یہاں تقریباً 8,000، انہوں نے خود بولا، میں نے بولا نہیں بھائی پیسوں کی بات مجھ سے نہ کریں، جو آپ کی مرضی۔ تو ایک مسجد آئی تو نے بولا یار ہم آپ کو 19,000 دیں گے۔
میں نے بولا بھائی یہ میرا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، میں کس نیت سے بھائی، یہ ماشاءاللہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام اگر کسی جگہ کو چھوڑ کے گئے تو اللہ کی رضا کے لیے گئے، پیسوں کے لیے نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے اگر مکہ المکرمہ چھوڑا تو یہ نہیں مدینہ میں تو جو جاتا تھا بخار ہو جاتا تھا، اس کا نام بھی یثرب تھا، یہ تو نبی کے آنے سے مدینہ طیبہ بن گیا۔ تو ہم ایسے کیوں کریں؟ لمبا زبان سے مولی ہے اور اندر جو ہے کہ بھیڑیا ہے، پیسوں کے لیے بھوکا بھار، اتنا پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر لوگ قدر نہیں کرتے۔ قدر کیا کریں گے؟ تو خود دنیا پرست تھا، مادہ پرست تھا، جتنے 2 روپے دیکھے وہاں ناچنے لگا۔ میں اس باتوں پہ سختی کرتا ہوں، تو میرے شاگرد ہیں کہتے استاد جی میں نے خود مولوی نکاب میں آیا اور وہاں پہ ڈھول ڈمکے تھے، وہ تو امام ہٹا کے بس شروع ہو گیا، بولا مجھے بھی ڈانس آتا ہے۔ آج بھی میرا وہ شاگرد آتا رہتا ہے، شہید نے بولا میں نے خود دیکھا استاد جی وہ تو شروع ہو گیا، اور ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ زلزلہ آنا آ جائے، یہ تو خرافات ہی خرافات ہے۔ تو پھر دین کے نام پہ دھبا ایسے مولوی بنتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے طرف بلانے میں شرط ہے کہ آپ مخلص ہوں، ایسے نہیں کہ پیسے دیں گے تو ٹھیک ہے جی، پیسے نہیں تو بس گئے، ہم تو پیسے والے، ارے ذلت کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ قارون کو بڑی دولت ملی، لیکن ذلت کے علاوہ کچھ ملا؟ تو یہاں اللہ حضور کا بلانا، اللہ کا بلانا ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھ کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب اطہر کو بیدار رہنا چاہیے، اور آپ کے کانوں کو سنتے رہنا چاہیے۔ سو میری آنکھیں سو گئی اور دل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہے۔ پھر کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا، پھر دسترخوان بچھایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے بلانے والے کو لبیک کہا اور گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اس سے سردار راضی ہو گیا، اور جس شخص نے اس داعی کو لبیک نہیں کہا، گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا، اس سے سردار راضی نہیں ہوا۔ پس اللہ کریم جو ہے وہ حضور کو بلانے کے لیے کس نے بھیجا؟ اللہ، سردار اللہ، یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں۔ پس اللہ سردار ہے اور گھر سلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور داعی بلانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ جامع البیان میں یہ حدیث 13,651 نمبر پر مرقوم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کے طرف آؤ، بے شک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو، اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور اس کی تائید میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ سلامتی کے گھر کے طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ مستدرک میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور مسند امام احمد میں بھی 2178 نمبر پر موجود ہے، شعب الایمان میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے سر کی جانب ہیں اور میکائیل علیہ السلام میرے پیروں کے جانب ہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ان کی کوئی مثال بیان کرو، پس اس نے مجھ سے کہا تمہارے کان سنتے ہیں، اور تمہاری پہلی حدیث کی مکمل تشریح ہے کہ کہا گیا نا وہ فرشتے تھے، اور وہ فرشتے کے
ہاں تمام فرشتوں کے سردار، اور تمہارا دل سمجھتا رہے تمہاری اور تمہاری امت کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک حویلی بنائی ہو اور اس حویلی میں ایک گھر بنایا ہو، پھر اس میں ایک دسترخوان سجایا ہو، پھر ایک داعی بھیجا ہو جو لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دے۔ بعض لوگوں نے اس داعی کی، پکارنے والے کو داعی کہتے ہیں، داعی کی دعوت قبول کی، اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کر دیا۔ بس اللہ کریم وہ بادشاہ ہے اور وہ حویلی اسلام ہے اور وہ گھر جنت ہے، اور آپ یا محمد وہ داعی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس شخص نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس جنت کے نعمتوں سے کھایا۔ حضور نے فرمایا جنت میں کب تک جاؤ گے؟ لن يدخل جنت، ہرگز کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ میری بات کو نہ مانے۔ بات مانے گا تب جنت میں جائے گا، جو میں کہتا ہوں اس راستے پر چلے۔ تو میں سے کوئی دولت ایمان سے مشرف نہیں ہو سکتا مگر اس وقت کہ وہ میری اطاعت کرے، محبتوں کے ساتھ میری سنتوں سے محبت کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے، کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، سوائے جنت سے انکار کرنے والے کے سب جائیں گے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جنت سے انکار کرنے والا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ارے وہ جنتی بن گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ محمد فرق بین الناس، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن ہے، قرآن فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات ہر جگہ، ان کی سنتوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے، لیکن میں نے تو ویسے نہیں دیکھے، بہت شاذ و نادر کہیں سنتوں پر عمل ہو، ورنہ خرافات ہی خرافات ہیں۔ کس قدر بھی ڈراؤ وہ کہتے نہیں ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں۔ اس کو دارالسلام کیا کہتے ہیں یہ بات کر کے پھر چونکہ بچے آئے ہوئے ہیں پھر ایک اور پروگرام کرتے ہیں۔ جنت کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ ہے کہ جنت کے 7 نام ہیں اور ان میں سے ایک نام دارالسلام ہے۔ وہ 7 نام یہ ہیں: دارالسلام، دارالجلال، جنت عدن، جنت عدن پڑھتے ہیں نا، جنت المأوا، جنت الخلد اور جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو، کہیں گے سلام تحیتہم فیہا سلام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 23۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت ہر ناپسندیدہ چیز سے سلامت اور محفوظ ہوں گے، کوئی کسی قسم کی تکلیف اس میں، یعنی سب سے خوفناک چیز تو موت ہے نا۔ بہت اچھا گھر بنا ہے لیکن دیکھ کے ایک دن اس سے چھوڑ کے جانا پڑے گا ضروری، ہاں تو پھر دکھ تو ہوتا ہے نا کہ بنگلہ کتنے محنتوں سے بنایا لیکن ایک دن جانا پڑے گا۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں گئے تو سب سے پہلے تو تمہارے سامنے موت ذبح کی جائے گی۔ اب موت گئی، اب بڑھاپا گیا، اب بیماریاں گئی، اب خوف اور خطر گیا، اب کمانا گیا۔ اس کے لیے اگر کوئی محنت نہ کرے نا تو کتنا بڑا نادان ہے۔ تو دانا، عقل مند
وہ انسان ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اپنے آپ کو پہچانا اور عمل اس کے لیے کیا جو موت کے بعد زندگی شروع ہوگی، تنہائی کی زندگی. دنیا میں تو ہو سکتا ہے جنتیوں کی زندگی بھی مشکل میں ہو. الدنیا سجن المؤمن ہے، وہ جنت الکافر ہے. لیکن وہاں پہ پھر قبر میں یہ نہیں ہوگا. پھر اعمال صالحہ کرنے والے بڑے عیش اور عشرت، ان کی قبر بھی جنت کا باغیچہ ہوگا. اور بے وقوف نادان وہ انسان ہے، العاجز الاحمق من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اپنے نفس کے خواہشات کے پیروکار، جو دل میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو نے اس شخص کو دیکھا فرحت من اتخذ الا ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا، جو من میں آتے وہ کرتا ہے. یہ نہیں کہتے میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے. تو آج یہ مختصر سا درس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم نے سنا کہ اللہ بلاتا ہے انسانوں کو الی دار السلام، سلامتی کے گھر. آپ کہیں کہ میں سالم رہوں دنیا سے جانے کے بعد، تو دنیا میں مسلمان اسی سے سلام سے ہے کہ مسلم وہ ہے کہ ان کے شر سے دوسرے سلامت رہیں، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے، پڑوسی بھی خوش ہو، رشتہ دار بھی خوش ہو، چھوٹے بھی خوش ہو، بڑے بھی خوش ہو. کیا اخلاق ہے ماشاءاللہ، کوئی دیکھ کے خوفزدہ نہ ہو. یہ مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کے زبان اور اختیارات سے دوسروں کو تکلیف. تو آپ جہاں رہتے ہیں، گھر میں رہو، دفتر میں رہو، اپنے محلے میں رہو، لیکن یہ فکر تیری سر میں رہو کہ کسی کو تکلیف تو نہیں دی. رات کو سو کا اپنا احتساب کر لیا کرے. بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لوگ ہم نے خود دیکھے یار یہ بہت بڑا شر پسند انسان ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شر کر لیتا ہے. تو اللہ دار السلام کے طرف بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی. اللہم اہدنا صراط مستقیم. پیارے اللہ، حاضرین کی اس حاضری کو، سامعین کو، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. یا اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ محمد صحابہ اجمعین.